ہاتھ میں ہے کہ اگر ہمارے حالات درست ہو گئے تو ہم اسلام ہم پورے دن پر چلیں گے. تو آپ سے کہتا ہوں یہ مزاج کافر کا ہے مستقبل کافر کا صاف مزاج یہ ہے کہ آپ پہلے ہمارے لیے مکے میں سہولت کروا دیجیے ہم اپنی مان لیں ہم اپنا مان لیں. یہ مزاج مسلمان کا اس وقت جو میں کہہ رہا ہوں مسلمان کا دین ناقص اس لیے ہے کہ جتنے دین کے ساتھ اس کو خیر سہولت اور برکت نظر آتی ہے دین میں چلتا ہے جہاں اس کے دین پر کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے اس دین کو چھوڑ دیتا ہے. ہو جائے گی جو آدمی دین سے دنیا کا ارادہ کرے گا اس کا دین ہمیشہ ناقص رہے گا. دین سے اس کا دین ناقص رہے گا. وہ اتنا ہی اختیار کرے گا اتنے دین پر اس کو برکتیں نظر آتی ہیں. بس فرق مکہ نے کہا کہ آپ یہ پہاڑ ہٹوا کر اگر آپ یہ اس کو ان کے شام کی طرح یہاں باغات لگوا دیں تو آپ کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس یہ چاہتے کہ اسی طرح یہ بات قبول کر لیں چاہے اس طرح کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست یہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہے محمد آپ کو دو باتوں میں سے ایک بات کہہ دیا ہے. آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو میں ابھی مکے کے پہاڑ ہٹوا کر پوری زمین کو پتھر کی زمین کو میں روٹی بنا دیتا ہوں نرم کر دیتا ہوں اور یہاں ابھی فوراً باغات لگا دیتا ہوں ان کی شام کی طرح. اگر یہ آپ پر ایمان نہ لائے تو ان کو جہنم میں وہ عذاب دوں گا جو کسی کافر کو بھی نہیں. انہوں نے یہ کہا تھا نے ایک آگے کیسے یہ تھا کر دیا کہ آسمان سے تیار کھانے اتروائیے تاکہ ہم دین کے کام کے لیے فائدہ ہوتا ہے. بات ہے دین کے کام کے لیے اللہ سے دنیا چاہنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. کیا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا نہ ہوتے ہوئے یہ میرے دین پر چلتے نہیں چلتے. اور زمان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنے دنیا چاہتا ہوں کہ دین پر چلتے. صاحب نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ سے کہہ کر آسمان سے تیار خان سے بات کیے ہمارے دن مطمئن ہو جائیں گے کھانے کمانے سے فارغ ہو جائیں گے اور ہم فارغ ہو جائیں گے دین کے. اللہ عیسیٰ نے دعا کی اللہ سے اللہ ما انی منزلها علیکم کہ میں اپنی ذات دیتا ہوں صبح شام کھانا تیار آسمان سے اترے گا. اگر تم نے پھر میرے احکام میں کمی کی تو وہ عذاب دوں گا جو عذاب کسی کو بھی نہیں. میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا اے محمد آپ کو دو اختیار میں ایسا کر دیتا ہوں ان کے کہنے پر اگر یہ ایمان نہ لائے تو سخت ترین عذاب ان کو ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ میں مکے کے پہاڑوں کو نہ ہٹاؤں زمین مکے کی ایسے رہنے آپ نے دعوت دیتے رہیں اگر یہ آپ کا ایمان لے آئے تو پھر میں ان کو آخر نہیں دیتا تھا. اب آپ کیا چاہتے ہیں آپ ان کو دعوت دے کر سفارش چاہتے ہیں یا آپ ان کو مکے کے باغات دے کر ان کے لیے جہنم چاہتے ہیں. آپ کیا دو باتوں میں سے ایک بات آپ نے فرمایا مجھے تو یہی پسند ہے کہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں. اور بہت مثالیں ہیں. اب میں صاحب سے ایک دور آئے گا آگے ایک زمانہ آئے گا کہ ایک پیالہ کھانے کا تیار صبح کو ایک پیالہ شام کو ایک جوڑا صبح تیار ہے شام کو تیار ملے گا. دنیا اتنی ہو جائے گی صحابہ خوش ہو گئے کہنے گے یہ وقت کب آئے گا تاکہ ہم دنیا کمانے سے فارغ ہو جائیں. تو میں اس فقر کے زمانے میں جو کام کر رہے ہوں وہ دنیا کے زمانے سے بہتر ہو. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے حالات اچھے ہو جائیں گے. بات یہ ہے دیکھیے سارے
مضمون کا خلاصہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے. اس لیے اپنی نیتوں کو درست کرو، نیتوں کو درست کرو، نیتوں کو درست کرو. کیا بتاؤں میں آپ کو، شاید بات سمجھ آ رہی ہے نہ آ رہی. اگر کوئی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی میں تو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اللہ مجھے اور دے گا، میں تو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اللہ مجھے اور دے گا. یہ بات کہنے والا بھی پیچھے رہ جاتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں اور سارا خرچ کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے میں اور خرچ کروں گا. دینے کا ذکر دینے کا ذکر نہیں کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مال لے کر آئے، سارا مال لے آئے اور سارا مال لا کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا کرتے، اور یہ کہا وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ کہ ابو بکر اللہ کے لیے بار بار خرچ کرتا رہے. تو سارا نظر کیا بنتا ہے. حضرت عمر آدم مال لائے اور لا کر یہ مال پیش کیا آپ کو اور یہ کہا وَلِي عِنْدَ اللَّهِ مَعَادٍ. دونوں کے ملنے سے دام دو وہ کہہ رہے نہیں، وہ کہہ رہے للہ. حضرت عمر آدم مال لائے اور کہا وَلِي عِنْدَ اللَّهِ مَعَادٍ کہ میں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا. اللہ مجھے اور دیں گے، تم مال آپ دے دیجیے، اللہ مجھے اور دے دیجیے. آپ آیا کہ عمر تمہاری کمان کا دانت دو دانت کا نہیں ہے، تمہاری کمان کے دانت کی جگہ کوئی رسی رسی باندھی ہے تم نے، تمہارا تیر وغیرہ کے تیر سے آگے نہیں گیا. یہ ایسا لطیف نہ ہے کہ جس سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے لیے دے کر اور مزید دینے کے ارادہ رکھنا، اور اللہ کے لیے دے کر آدمی کہنے اللہ سے تو بدلے نہیں. دونوں کی زندہ عجیب فرمائے وَلِلَّهِ عِنْدِي مَعَادٍ. ابو بکر بار بار خرچ کرے گا، بار بار خرچ کرے گا، دینے کا کوئی ذکر نہیں. حضرت عمر نے کہا میں نے جو مال دیا ہے میں اللہ سے اس کا بدلہ لے لوں گا. ولی عند اللہ معاد. یا عمر نے کہا میں بتاتا ہوتا کہ عمر غیر عمر، یہ عمر تمہارا تو تیر ابو بکر کے تیر سے بہت پیچھے رہ گیا، کیونکہ تم نے کمان میں تان کے بجائے کچھ اور لگایا ہوا. کمان میں تان ہوتا ہے نا، اسے تان سے تیر ٹوٹ جاتا ہے، تیر کی قوت تان سے ہوتی ہے. کہاں سے نعرے کی بات. دیکھو نبی ہر حال میں بات کہتے رہتے ہیں اور ایک ہی بات کہتے رہتے ہیں. وہ کبھی بھی قوم کے متعلق یا قوم کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور ان سے متاثر بھی نہیں ہوتے کہ چلو آدھے آدھے پر بات کر لیتے ہیں. آپ نے فرمایا، آپ نے دعوت دی پڑھنے کو اور بلایا اپنے سب کو اسلام کی طرف. تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے ہمارے بات میں پھوٹ ڈال دی ہے، ہمارے بڑوں کو آپ نے گمراہ کہا ہے، ہمارے بتوں میں آپ عیب لگاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تو تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں اور میں تمہارے ہاتھ میں خیر خواہ ہوں. اگر تم یہ بات قبول کر لو تو میں یہ تمہارا نصیب اتنے بھی آخرت میں، اور اگر تم یہ بات کو قبول نہیں کرتے تو میں اللہ کا میں صبر کروں گا اور میں اللہ کے امر کا حکم کا انتظار کروں گا. یہاں دیکھ اللہ میرے پاس میں فیصلہ کرے. آپ نے فرمایا طوفان گاہ محمد اگر آپ ہماری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں تو پھر ہم آپ کے سامنے پیش کیے کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں، ہم آپ کو سردار بنا دیں، ہم آپ کو مالدار بنا دیں. اگر کوئی بات آپ نہیں مانتے ہماری تو پھر بات یہ ہے، دیکھو سنو یہ سننے کی بات ہے. پھر بات یہ ہے کہ محمد آپ جانتے ہیں کہ ہم مکے میں جو رہتے ہیں یہاں چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، یہاں کوئی زراعت نہیں ہو سکتی اور ہم سب سے تنگ جگہ پر ہیں، ہمارا علاقہ سب سے تنگی میں ہے.
اور ہم سب سے زیادہ اور ان کے مقابلے میں فقیر ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، اور ہماری زندگی سارے سب سے مختلف مقابلے میں سب سے سخت زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ آپ اللہ سے ہمارے لیے سوال کیجیے، درخواست کیجیے کہ جس اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، جو کتنی دے کر بھیجا ہے اسلام دے کر، آپ اللہ سے کہیے کہ وہ مکے کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیں، جس کی وجہ سے ہم تنگی میں ہیں اور یہ پہاڑ ہمارے انہیں تنگ کر رہے ہیں چاروں طرف سے، ان پہاڑوں کو اللہ سے بھی ہٹوائیے اور ہمارے اس علاقے کو ذرا کھلا میدان بنائیے اس کو، اور اس میدان میں نہریں جاری کرائیے اللہ سے کہہ کر، ایسی نہریں جس ملک کی شان میں اور علاق میں ہیں۔ اور دوسرا کام آپ یہ کیجیے طرف سے کہہ کر کہ ہمارے بڑوں میں سے جو مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر کے، کہتا ہے کہ بھائی زیادہ زندہ کر سکتا ہے تو طرف سے کہیے کہ جو ہمارے بڑے کفار ہمارے آبا اجداد مر گئے ہیں ان کو زندہ کرے۔ اس میں قصید نے کتاب خاص طور پر یہاں کیونکہ یہ ان کے بڑے تھے تو ان کو زندہ کرے اور وہ زندہ ہو کر آئیں، کیونکہ وہ بڑا نیک آدمی تھا اور ہمارا بڑا ہمارے بڑوں میں سے تھا اور سچا آدمی تھا۔ ہم اس سے سوال کریں گے، ہم اس سے پوچھیں گے کہ محمد جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا غلط ہے، حق ہے یا باطل ہے۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا، جس کا ہم نے آپ سے سوال کیا ہے، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی تصدیق کریں گے اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور اب جان لیں گے کہ بے شک آپ کا اللہ کے یہاں کوئی مقام کوئی مرتبہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ہم اس سے پہچانیں گے آپ مکے کے پہاڑ ہٹوا کر یہاں پہلے ملک شان کی طرح نظر جاری کریں۔ ساری بات کفار نے رکھی آپ کے سامنے، آپ نے فرمایا کہ میں اس کام کے لیے بھیجے نہیں گیا۔ یہ معجزات موضوع نبوت نہیں ہے، ثبوت نبوت کے لیے معجزات، بلکہ ثبوت نبوت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ معجزات اس لیے ظاہر نہیں کرتے کہ پچھلی قومیں پر جو ہلاک ہوئی ہیں وہ معجزات کے مطالبے سے ہلاک ہوئی۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون، کہ ہمیں تو معجزات اور آیات لانے سے صرف یہ رکاوٹ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ورنہ اگر معجزات ظاہر ہو جائیں، جب کہ نبی کو نبی نہ مانے تو عذاب اور جلدی آئے گا۔